الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالی نے انسانوں کی ارواح کا حشر اور جس کو جو سزا ملنی ہے اس سلسلے میں آج آخری گفتگو ہے۔ گزشتہ جمعہ کو عرض کیا تھا کہ چولے لٹکے ہوئے ہیں اور ایک چولا وہ ہے جو بھیڑیے کی شکل میں ہے اور انسان کو اختیار ہے اس کی روح کو کہ اس بھیڑیے کا جسم بنا لے، اس میں داخل ہو جائے۔ ایک چولا لٹکا ہوا ہے اور وہ چیونٹی ہے، یہ متکبر آدمی چیونٹی کی شکل میں اس کی روح گھس جائے۔ ایک چولا لٹکا ہوا ہے اور وہ کتا ہے، روح کتے میں داخل ہو جائے۔ ایک سور کی شکل کا ہے، اس میں چلا جائے۔ ایک چولا ایسا ہے کہ حقیقت میں وہ انسان ہے اور اس کی روح اس کائنات میں زندگی میں بھی رحمت ہے اور آخرت میں بھی اللہ کے ہاں وہ صحیح معیار پر پورا اٹھنے والا ہے، پورا اترتا ہے اس معیار پہ جو اللہ نے قائم کیا ہے، اور قیامت میں انسانوں کے اعمال جو ترازو میں ڈالے جائیں گے تو پلڑا اوپر کو اٹھے گا۔ دنیا میں قاعدہ اس سے مختلف ہے کہ وزنی پلڑا زمین کی طرف جھکتا ہے اور قیامت میں وہ اوپر کی طرف اٹھے گا۔ تو انسان جب تک اپنی روح پر محنت نہیں کرتا اور اسے بنانے کی کوشش نہیں کرتا بیکار ہے۔ وہ اللہ کے بندے جن پر وہ عالم منکشف کیا گیا، انہوں نے ان ارواح کا حشر اور جس چولے کو انہوں نے اپنایا تھا اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ چنانچہ ابن مندہ کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں کل رات اپنی زمینیں دیکھنے گیا تھا کہ فصلیں کیسی ہیں، کسی ضرورت سے گیا تھا تو میں نے وہاں پر قرآن کریم کی تلاوت کی آواز سنی۔ تو آپ نے فرمایا تم جانتے نہیں ہو کہ یہ عبداللہ بن عمر بن حرام کی قبر ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ اسے مرتبہ ملا ہے؟ تو فرمایا ہاں، موت کے بعد بھی اس آدمی کی روح کو اللہ نے یہ مقام دیا ہے کہ جنت میں یاقوت اور زبرجد ایک پتھر بہت قیمتی ہوتا ہے، اس کا ایک گھر ہے اور یہ روح وہاں جا کر ٹھہرتی ہے اور پھر آتی ہے دنیا میں اور پھر یہ تلاوت کرتی ہے۔
عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ ایک مرتبہ یہ دنیا ان پر کھلی اور انہوں نے ابو جہل کو دیکھا، اور ابو جہل چیخ رہا تھا کہ پانی دے دو، پانی دے دو۔ دنیا میں جو کرتا رہا حق اور سچائی کی مخالفت، آخرت میں اس نے اپنے انجام کو پا لی۔ انسان کی روح ناپاک ہوتی ہے در حقیقت ان تمام اشیاء سے جو دنیا میں ملوث ہوں اور دنیا کو دور کرے۔ تمام گناہوں کی اصل جڑ دنیا سے محبت ہے، اور بس، اور اس سے بڑا عذاب کوئی نہیں ہے کہ دل اللہ کے علاوہ کسی اور کی محبت میں گرفتار ہو جائے۔ 4 درجے ہیں اور اچھی طرح ذہن میں رکھنے چاہیے۔ ایک درجہ ہے ضرورت کا، اور دنیا کہتے کسے ہیں؟ ادنا، جو چیز قریب ہو، اور جو چیز ہر وقت قریب رہے وہ اپنا مرتبہ اور مقام کھو دیتی ہے اور گھٹ جاتی ہے اور حقارت کی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ادنا اس معنی میں، اور ادنا کی تانیث دنیا ہے، مؤنث ہے، اور قاعدہ قدیم زمانے کی تہذیب میں یہ رہا ہے کہ مؤنث عورت کم درجے کی اور مرد زیادہ درجے کا۔ تو دنیا کو دنیا اس لیے کہتے ہیں کہ وہ حقارت کی چیز ہے، مؤنث ہے۔ تو ادنا سے دنیا، اور دنیا قابل نفرت، یہ لفظ ہی ایسا۔ اس لیے آدمی دنیا سے بچے، اور دنیا میں 4 درجے ہیں، اور ٹھنڈے دل سے غور کرے کہ میں کس درجے پر آتا ہوں۔ سب سے پہلا درجہ ضرورت ہے، اور ضرورت اور ضرر عربی میں کہتے ہیں اس چیز کو جس کے بغیر گزارا ہی نہ ہو سکے، ہلاکت ہو جائے۔ انسان کی ضرورت ہے کھانا، نہیں کھائے گا تو مر جائے گا۔ پینا ضرورت ہے، نہیں پیے گا تو مر جائے گا۔ زمین کہیں پہ وہ ٹکے، یہ ضرورت ہے، یا ان چیزوں کی ضرورت ہے جس پہ اس کے پاؤں جمے تو ہوائی جہاز ہے، ٹرین ہے، بالآخر ٹکنے ہیں کہیں پاؤں، اور زمین چونکہ مرکز ہے، اس لیے یہ ضرورت ہے کہ وہ سپیس اس کے پاس ہو، اور ٹائم اس کی ضرورت ہے۔ وقت سے باہر نکل کے کہاں جائے گا؟ وقت سے باہر نکلنے کا ایک ہلکا سا آئیڈیا یہ خواب ہے جس میں آدمی ٹائم اور سپیس کو کراس کر جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اتنی بڑی مثال غالباً کائنات میں نہیں ہے، یا پھر وہ صوفیہ کا عالم ہے، روحانیت کا، جہاں وہ ٹائم اور سپیس کو کراس کر کے پھر کہیں پہنچتے ہیں۔ تو ضرورت کے بغیر آدمی جی نہیں سکتا۔ دوسری چیز حاجت ہے۔ حاجت یہ ہے کہ مرے گا تو نہیں، مگر شدید تکلیف میں مبتلا ہو جائے۔ لباس حاجت ہے، سردیوں میں
گرم لباس نہیں اور گرمیوں میں ہلکا لباس نہیں تو مر تو نہیں جائے گا، مگر شدید تکلیف، نکاح ہے نہیں ہوا، نہیں کیا، شدید تکلیف میں گزرے گا لیکن مر تو نہیں جائے گا۔ یہ حاجت اور ضرورت، یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں جو انسانوں کے ساتھ خدا نے چپکا دی ہیں ایک طرح سے، اور انسان اس کے بغیر زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ جوانی میں کر لیتا ہے کہ ضرورت وہ پوری ہوتی رہے اور حاجت پوری نہ ہو۔ طاقت ہوتی ہے، پہاڑ سے لڑنا چاہتا ہے، ایسے مکہ مارے کہ گویا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ یہ سب اس طاقت کی باتیں ہیں جو اللہ نے عنایت فرمائی، اور اسی کا احسان۔ اور تیسری چیز راحت ہے، آرام ہے، سکون ہے۔ بہت سے اللہ کے بندے طبعی طور پر راحت کو پسند کرتے ہیں۔ مثلاً پنکھا چل رہا ہو، طبیعت ہے، بعض لوگوں کو دیکھیں شدید گرمی ہے، نہیں چل رہا پنکھا، نہ صحیح، بجلی گئی ہے یا نہیں گئی پرواہ نہیں۔ یہ سب راحت کی چیزیں۔ بعض طبائع ایسی ہیں کہ اے سی کے بغیر گزارا ہی نہیں ہوتا، وہ لکھ نہیں سکتا، پڑھ نہیں سکتا، کھانا نہیں کھا سکتا، کام نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے یہ راحت گویا ایک طرح سے حاجت کی چیز بن گئی ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اللہ نے ہر ایک کو اپنے درجے پہ رکھا۔ راحت کے اسباب ہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے کمفرٹر چاہیے، لحاف چاہیے، روئی کا چاہیے، دوسرا کہتا ہے روئی کا بہت بھاری ہو جاتا ہے، مجھے پولیسٹر چاہیے۔ یہ سب راحت کی چیزیں ہیں، اور یہ راحت کی چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے عجیب بات ارشاد فرمائی اور فرمایا کہ لوگوں قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، ان سے پوچھئے کہ لوگوں کون ہے جس نے راحت اور آرام کی چیزیں تم پر حرام قرار دی ہیں اور کھانوں میں سے پاکیزہ کھانے، کون اسے حرام کہتا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض وجوہ سے صرف ایک چیز کے متعلق فرما دیا تھا، شہد کے متعلق، کہ میں آئندہ نہیں کھاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آخر شہد کے متعلق آپ نے یہ کہا؟ تبتغی مرضات ازواج، اب بیویوں کی خوشی چاہتے ہیں۔ قد فرض اللہ لکم ان تحلت ایمانکم، اللہ نے ضروری قرار دیا ہے، توڑیے اپنی قسم کو اور شہد چکھیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد منگوایا، چکھا، اور ایک غلام کفارے میں آزاد کیا۔ قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ، اللہ کہتا ہے کہ ان سے پوچھ آرائش کی چیزیں، خوشبو ہے، رنگ ہیں، اچھی سواری ہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کے لیے سب سے اچھی سواری جو مدینہ منورہ میں آتی تھی اسے خریدتے تھے، لمبی فہرست۔ اور چوتھی چیز ہے محبت۔ یہ محبت جب شروع ہو جائے تو پھر رک جائے، یہ محبت روح کو داغدار کرتی ہے۔ بہت سمپل سی بات ہے کہ کائنات میں اصل وجود اللہ کا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی وجود نہیں۔
ہم، آپ، یہ پوری کائنات، یہ پوری دنیا اللہ کی دلیل ہیں، مصنوعات ہیں، خدا نے بنائی ہیں، ان میں سے کسی چیز کو بھی قیام اور قرار نہیں ہے۔ کل من علیہا فان، اور ہر وہ چیز جو اس کائنات میں ہے فنا ہو جائے گی، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، اور تیرے پروردگار کی ذات قائم رہے گی، ذو الجلال والاکرام، جو بڑی عزت والا ہے، بڑے دبدبے اور رعب کا مالک۔ عمر بھر یاد رکھنے کی بات ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زندگی میں جب بھی مشکل پیش آ جائے، لذو بیا ذل جلال والاکرام، چمٹ جاؤ اللہ کے اس نام سے، بار بار پڑھو، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام۔ ہم بے ادبی نہیں کرتے، لیکن حیرت ہوتی ہے، مشکل زندگی میں پیش آ گئی، حضرت سے تعویذ، حضرت سے جا کے دعا، حضرت کی دعا تو خیر حدیث سے بھی ثابت ہے، لیکن تعویذ لینا، مشائخ اپنے ورد بتا رہے ہیں، یہ نام پڑھو اللہ کا، یہ ہم نہیں کہتے یہ غلط ہے، لیکن یار جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائیں کہ مشکل پیش آ جائے تو چمٹ جاؤ یا ذل جلال والاکرام سے، تو حضرت کے بتائے ہوئے طریقے سے بڑا طریقہ کون سا؟ ہمیشہ یاد رکھیں، جب مشکل پیش آئی 1000 بار، 2000، 5000، 500 ہمیشہ پڑھے یا ذل جلال والاکرام۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے پہاڑ ٹوٹ جاتا ہے اس سے۔ یہ اتنا بڑا وظیفہ بتایا۔ کائنات میں حق تعالی شانہ نے جو کچھ پیدا کیا ہے یہ اس کی مصنوعات ہیں، دلیل ہے۔ یہ نہ ہوتی چیزیں تو اللہ تک عقل استدلال کیسے کرتی؟ اس لیے حق تعالی شانہ کے بعد کائنات کی سب سے بڑی چیز یہ انسان کا دل ہے، اس سے بڑی چیز کوئی نہیں۔ آپ سوچیں کر، اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، اللہ نے کہا تم میں سے ہر شخص میرا اتنا فرما بردار ہو جائے جتنا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا دل میرا فرما بردار ہے، ما زاد فی ملکی شیئن، تم میری کائنات میں کیا اضافہ کر لو گے؟ اور ہر ایک ایسا دل لے آئے اتنا نافرمان ہو جائے جتنا فرعون اور ابو جہل ہیں، ما نقص من ملکی شیئن، ہماری کائنات پہ کیا فرق پڑتا؟ کائنات میں سب سے خوبصورت، سب سے اچھی چیز انسان کا دل ہے۔ یہ دل جب راحت کے بعد محبت کے درجے میں پہنچتا ہے نا، تو یہاں سے خرابی پیدا ہو جاتی ہے، یہاں سے تباہی مچ جاتی ہے۔ ایک طرف اللہ ہے، وہ کہتا ہے تمہارا دل مجھے چاہیے، مجھ سے محبت کرو۔ وہ کہتا ہے کہ لا یرجون لقاءنا، اور جو لوگ ہم سے ملنے کی تمنا نہیں رکھتے، جو لوگ ہم سے ملنا نہیں چاہتے، قیامت میں ہم ان کے ساتھ سختی سے پیش آئیں گے۔ ہم اتنے نالائق ہو گئے ہیں کہ ہمیں کوئی تمنا ہی نہیں رہی کہ اللہ جنت آئے، جنت ملے، آپ کی خدمت میں حاضری ہو، کبھی دست مبارک چومیں، کبھی اللہ تیرے سامنے سجدہ کریں۔ خواب میں بھی جنت نظر نہیں آتی، کاریں نظر آتی ہیں، دنیا نظر آتی ہے، جن چیزوں سے محبت ہوگی وہی نظر آئیں گی نا۔ ایسی نالائکی چھا گئی ہے، لا یرجون لقاءنا، اللہ فرماتا ہے یہ ایسا بدبخت ہے، اس سے مجھے ملنے کی تمنا بھی نہیں۔ ہر جمعے کو آتے ہیں آپ، کبھی کبھی ہم آپ کے سامنے وہ چیز بیان کرتے ہیں آپ کے آنے کی قدر کی وجہ سے، آپ کتنے کام چھوڑ کے کتنی محبت سے تشریف لاتے ہیں۔ یہ آج سے 1000 سال پہلے کئی علماء بیان کرتے ہوں گے، 1000 سال پرانی چیزیں ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، آپ کی قدر کرتے ہیں۔ ہر جمعے آتے ہیں آپ اللہ سے مانگنے کے لیے، کسی جمعے ملاقات کے لیے بھی آؤ،
اللہ سے ملو. کوئی لمحہ ایسا بھی ہونا چاہیے جس میں کہے اللہ آج مانگنا نہیں ہے، بس آپ کی تعریف کرنی ہے. کبھی کہے اللہ آج کچھ نہیں لینا، آج تو آپ کی ستائش، آپ کی مدح، آپ کی پاکیزگی ہے، آپ کا شکر ادا کرنا ہے، آج مانگنا کچھ نہیں. مانگے بھی. کبھی آئے کہ اللہ آپ سے آج مانگنا ہے، کبھی آئے کہ اللہ آج آپ سے شکایت شکوہ عرض کرنا ہے، حکایت کرنی ہے کہ یہ کیا کیا ہو رہا ہے، آپ کیوں نہیں ان کو تبدیل کرتے. یہ سب بندگی کے رنگ ہیں، اور بندگی کے رنگ میں رہنا چاہیے. کائنات میں اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے کہ بندہ بندہ بن جائے. اس لیے محبت کے درجے میں نہ آنے دے. ضرورت پوری کرے، حاجت پوری کرے، راحت کو اختیار کرے. کون پوچھ سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، خام خواہ فتوے جڑنے. لیکن جو ہی محبت کے دائرے میں یہ چیزیں آئیں نا، غارت ہو گئی. اولاد سے تمنا رکھنا کہ یہ میرے بڑھاپے میں کام آ جائیں گے، غلط ہے. مت توقع رکھے. اللہ نے ضروری قرار دیا ہے بچوں آپ کی پرورش کر رہا ہوں، بس اللہ کا حکم ہے، اسے پورا کرنا ہے. بڑھاپے میں کیا ہوگا اور آخرت میں کوئی ذمہ داری نہیں، کچھ نہیں. اللہ مالک. احسان نہ جتلائے، یہ نہ چیزیں کرے. جب آدمی کا دل اللہ کے علاوہ غیر کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے تو پھر وہ چولا پہنتا ہے جس کا ذکر ابتدا میں کیا. پیسے کی محبت میں گرفتار ہو گیا تو اس کا لباس الگ ہو گیا. اپنی نفس اور ذات کی عزت میں مبتلا ہو گیا کہ میں سب سے بڑا ہوں، تو اس نے ایک چولا اتارا، چیونٹی کا لباس، اس میں روح کو داخل کر دیا. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں ایسے لوگوں کے پاؤں تلے روندے جائیں گے. اور محبت دو چیزوں کی رہ گئی، ایک کھانے پینے کی اور ایک جنس کی. 24 گھنٹے اس کا دماغ برباد کر دیا اس نے اپنی صلاحیتوں کو. اللہ قرآن میں کہتا ہے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے جیسی ہو گئی. اس کی روح نے مرنے کے بعد کتے کا شکل اختیار کر لینی ہے. اللہ اللہ خیر سے وہ کتا جہنم میں جلے اور انسان بنے، پھر جا کر خدا کی رحمت ہو اور وہ جنت میں جائے. خود پسند کر لے میں نے کیا کرنا ہے. اور اگر محبت اس سے ہو گئی کہ پیسہ عہدہ سب کچھ ہے، ایک چیز رہ گئی ہے بے حیائی، کہ پیسے کو میں نے اس فیلڈ میں خرچ نہیں کیا، اب دنیا جہان کی عورتیں اور مرد میرے لیے ہیں، اور وہ ہر دن نیا چہرہ دیکھنا چاہتا ہے. یہ سیدھی سادی سی بات ہے کہ روح نکلی اور سور کا چولا اس نے پہن لیا بے حیائی کا. اب وہ جتنے سال بھی جہنم میں چلے، یہ اس اختیار کا غلط استعمال ہے جو اللہ نے انسانوں کو دیا. اگر خدا ان لوگوں کو نہ پکڑے اور اللہ ان لوگوں کو برباد نہ کرے، اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر ہم ظالموں کو نہ پکڑیں اور اگر ہم ظالموں کی بے خونی نہ کریں، لَهُدَّمَتْ صَوَامِعُ وَبِیَعُ، تو لوگوں گرجے مٹ جائیں، لوگوں یہودیوں کی عبادت گاہیں مٹ جائیں، اور مسجدیں مٹ جائیں. صوامع جہاں پر غیر مسلم عبادت کرتے ہیں، یہ چیزیں یذکرون، اور وہ ذکر کرتے ہیں اللہ کی یاد، اللہ کا نام جن خانقاہوں میں بلند ہوتا ہے وہ خانقاہیں مٹ جائیں. ان خانقاہوں میں مشائخ محنت کرا کے بندہ بناتے تھے، لیتے کچھ نہیں تھے، بس کہتے تھے بندے بنو، انسان بنو، تاکہ آخرت آسان ہو جائے. اس لیے ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ میں ضرورت کے درجے میں زندگی میں چیزیں اختیار، بالکل ٹھیک. ضرورت کے بعد یہ میری حاجت ہے، بڑی تکلیف، بالکل ٹھیک ہے. راحت ہے تو بھی ٹھیک ہے. محبت نہیں. محبت کا مورد اللہ کی ذات پاک کے علاوہ کچھ نہیں. اور جب محبت کا جذبے کا
ورود اپنی صحیح جگہ پہ اللہ کے لیے ہوتا ہے تو جس نے بھی محبت کا مزہ چکھا ہے اس کے لیے نیند، سردی، گرمی کچھ باقی نہیں رہتا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز کے بعد نماز کے انتظار میں رہتا ہے کہ اگلی نماز ہے پھر وہ پڑھنی ہے، تو اب محبت ہے تو ہی تو حاضری دینی ہے نا۔ اور فرمایا جو مکارہ میں وضو کرتا ہے، شدید سردی، ٹھنڈا پانی وضو کر رہا ہے، گرمی اور نلکے سے گرم پانی آ رہا ہے اور وضو کر رہا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اس وقت وضو کرتا ہے اور مسجد میں حاضری دیتا ہے، شدید اندھیرے میں بھی اور بارش میں بھی، سردیوں میں بھی اور گرمیوں میں بھی، فجر میں اور عشاء میں، دو نمازوں میں، فرمایا یہ سب لوگ ایسے ہیں جن کو قبر کا عذاب نہیں ہو۔ اللہ کی محبت سیدھا جنت میں لے جائے گی، عرش پہ لے جائے گی۔ ہم سب کے سوچنے کی بات ہے کہ ہم کس درجے میں زندگی گزاریں۔